بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائن۔ پاکستان نے ترکی سے جدید ترین ہتھیار خریدنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ایران نے امریکی جارحیت کی صورت میں متحدہ عرب امارات پر براہ راست حملے کی دھمکی دے دی۔ افغان امن عمل میں بڑی پیش رفت، افغان حکومت اور طالبان میں عبوری معاہدوں کا اعلان۔ پاکستانی کیڈٹ نے پوری دنیا میں قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آذربائیجان کی فتح پر امریکہ سیکھ پا ترکی کو بڑی دھمکی دے دی۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو پھر سے بحال کرنے کا اشارہ دے دیا۔ روس کا اقوام متحدہ کو کرونا ویکسین رضاکارانہ طور پر پیش کرنے کا اعلان۔ سعودی حکام کا سفری پابندیاں اٹھانے سے متعلق اہم اعلان۔ بھارتی کسانوں کے احتجاج میں ٹرانسپورٹر بھی شریک، پہیہ جام ہڑتال کی دھمکی۔ سعودی عرب اور قطر کا درینہ تنازع ختم، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ جیریڈ کشنر اور کویتی حکومت کی مشترکہ کوششیں رنگ لے آئیں۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ پاکستان نے ترکی سے جدید ترین ہتھیار خریدنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان اہم ترین دفاعی معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپنی سرحد کے دفاع اور نگرانی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ترکی سے جدید ترین ڈرونز خریدنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ترکی نے حالیہ کچھ برسوں کے دوران جدید ترین ڈرون ٹیکنالوجی میں زبردست مہارت حاصل کی ہے۔ ترکی ڈرون ٹیکنالوجی کے معاملے میں دنیا بھر میں شہرت حاصل کر چکا ہے۔ یہ ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی ہی تھی جس کی وجہ سے آذربائیجان نے حالیہ جنگ میں آرمینیا کی فوج کو پوری طرح شکست سے دوچار کیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اس وقت کئی ترک دفاعی کمپنیوں کے ساتھ ڈرون کی خریداری کے لیے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے ڈرونز ٹیکنالوجی بھی حاصل کیے جانے کا امکان ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے سرحدوں پر بھارت کے جاسوس ڈرونز کی نہ صرف نشاندہی ہو سکے گی بلکہ انہیں جام بھی کیا جا سکے گا۔ مشرق وسطی سے متعلق برطانوی خبری ساں ادارے نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں ایران نے ابوظہبی کے ولی عہد اور متحدہ عرب امارات کی فوج کے نائب سپریم کمانڈر محمد بن زید ال نہیان سے براہ راست رابطہ کیا۔ مڈل ایسٹ آئی کا کہنا ہے کہ اگرچہ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اسرائیلی خفیہ ادارہ موساد محسن فخری زادہ کے قتل کی ذمہ داری قبول کر چکا، لیکن ایران کو خدشہ ہے کہ امریکہ میں عنقریب عہدے سے سبکدوش ہونے والے صدر ٹرمپ ایران کے خلاف کوئی اقدام کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق ان خدشات کے پیش نظر ایران نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان سے براہ راست رابطہ قائم کر کے انہیں آگاہ کیا کہ اگر امارات سے امریکہ نے جارحیت کی تو ایران براہ راست متحدہ عرب امارات پر حملہ کر دے گا اور امارات کو فخری زادہ کا قاتل تصور کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان نے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے عبوری معاہدے کا اعلان کر دیا۔ یہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان 19 سال میں پہلا تحریری معاہدہ ہے۔ فریقین نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق افغان حکومت اور طالبان نے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے عبوری معاہدے کا اعلان کر دیا۔ معاہدے میں مذاکرات کا ایجنڈا اور فریم ورک طے ہوا ہے۔ آئندہ مذاکرات میں جنگ بندی پر بات چیت بھی ایجنڈے میں شامل ہوگی۔ طالبان اور افغان حکومت نے معاہدے کی تصدیق کر دی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستانی کیڈٹ حارث معراج نے پوری دنیا میں قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔
ISPR کے مطابق پاک فوج کے کیڈٹ حارث میراج کو رائفل ملٹری کالج ڈینٹرون آسٹریلیا میں منعقد ہونے والی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بہترین غیر ملکی کیڈٹ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ISPR کے مطابق یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فوج کی جونیئر لیڈرشپ کی تربیت کا معیار انتہائی بلند ہے اور وہ اپنے مقصد کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے آذربائیجان کا ساتھ دینے پر ترکی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ نوکار باغ تنازع میں آذربائیجان کا ساتھ دینا ترکی کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ برسلز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی سفیر برائے نیٹو کا کہنا ہے کہ نیٹو اتحادی ہونے کے ناطے ترکی کو نوکار باغ کے معاملے پر آذربائیجان کی مدد سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ متنازع زمین کے معاملے پر آذربائیجان کا ساتھ دینا ترکی کے لیے مشکل پیدا کر سکتا ہے، جبکہ قدرتی وسائل کی تلاش کے لیے یونان کے ساتھ ہونے والی سمندری تنازع بھی ترکی کو مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی کو نیٹو کا حصہ رہتے ہوئے انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا اور کسی بھی ملک کی حمایت سے گریز کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ آرمینیائی فوج نے آذربائیجان کی حدود میں آنے والے متنازع علاقے پر قبضے کی کوشش کی تھی، جس پر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ آذربائیجان نے علاقوں کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ ترکی نے نوکار باغ تنازع پر آذربائیجان کی مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے اور جنگی سامان بھی مہیا کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کو پھر سے بحال کرنے کا اشارہ دے دیا۔ غیر ملکی خبری ساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن نے ٹی وی انٹرویو میں کہا ہے کہ ان کی مدت میں اگر ایران ایٹمی معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کرنے کو تیار ہوتا ہے تو امریکہ دوبارہ سے ایٹمی پروگرام بحال کر دے گا۔ جو بائیڈن نے شرط رکھی ہے کہ اس کے لیے ایران کو جوہری مواد کی ذخیرہ اندوزی کی سرگرمیوں کو چھوڑ کر معاہدے پر عمل کرنا ہوگا، جبکہ دوسری جانب ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کو آگے کی بات چیت سے قبل اپنے بین الاقوامی وعدوں پر عمل کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ صدارتی مہم کے دوران بھی امریکی نومنتخب صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ معاہدوں کو پھر سے بحال کرنے کی بات کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس میں تعینات اقوام متحدہ مشن کے ترجمان نے روس کی جانب سے اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں کرونا وائرس کی روسی ساختہ ویکسین پیش کرنے کی تصدیق کر دی۔ غیر ملکی خبری ساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں سب سے زیادہ تھیں، تاہم روسی حکام نے کرفیو اور دیگر مؤثر اقدامات کی بدولت کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر کافی حد تک کنٹرول کر لیا۔ روس نے کرونا وائرس سے نپٹنے کے لیے سپوتنک 5 نامی کرونا ویکسین بھی تیار کر لی، جس کے ٹرائل کامیابی سے مکمل ہو چکے اور اب روس نے اسے اقوام متحدہ کے اہلکاروں کو رضاکارانہ طور پر دینے کی پیشکش کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی حکام نے 1 جنوری کو سفری پابندیاں اٹھانے سے متعلق بڑا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبری ساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق خلیجی ریاست سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے ملک میں آنے اور ملک سے باہر جانے پر عائد پابندیاں اٹھانے سے متعلق اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ عوام کی امید تھی کہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث عائد سفری پابندیوں کا 1 جنوری کو خاتمہ ہو جائے گا، تاہم اب سعودی وزارت داخلہ نے امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ غیر ملکی خبری ساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے 15 ستمبر کو جزوی طور پر سفری پابندیوں کو ختم کر دیا تھا، تاہم کچھ روز بعد ہی حکومت نے دوبارہ آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی۔ واضح رہے کہ دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب نے کرونا وائرس سے بچاؤ اور پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر گزشتہ 9 ماہ سے سفری پابندیاں عائد کر رکھی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مودی سرکار کے غیر منصفانہ زرعی بل کے خلاف بھارتی کسانوں کا ملک گیر احتجاج آج 8ویں روز بھی داخل ہو چکا ہے، جبکہ ہندوستانی ٹرانسپورٹروں کی سب سے بڑی تنظیم آل انڈیا موٹر ٹرانسپورٹ کانگریس نے بھی کسانوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسانوں کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ 8 دسمبر سے پورے بھارت میں پہیہ جام ہڑتال شروع کر دیں گے۔
خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور قطر کا درینہ تنازع ختم۔ لگ بھگ 3 سال کے عرصے پر محیط سعودی عرب اور قطر کے درمیان سرد مہری کا اب خاتمہ ہو چکا، تاہم امن کی اس ڈیل کا صحرا ڈونلڈ ٹرمپ کے سر جاتا ہے، جن کے دماغ نے کچھ دنوں سعودی عرب کے دورے پر دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدہ کروانے کے بعد مستقبل میں بھی ایک ساتھ مل کر کام کرنے پر دونوں اسلامی ممالک کو راضی کر لیا۔ تاہم قطر اور سعودیہ کے درمیان معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے زیادہ اور خفیہ کردار کویت نے ادا کیا۔ اس معاہدے کے تحت سب سے پہلے بارڈرز اور فضائی حدود کو ایک دوسرے کے لیے کھولنے کی بات چیت کی گئی، کیونکہ یو اے ای اور سعودی عرب کی طرف سے فضائی راستے بند کر دینے کی وجہ سے خطے میں تیل کی ترسیل کے لیے مشکلات کا سامنا تھا۔ سعودیہ کا قطر کے ساتھ تعلقات نارمل کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ سعودی عرب کے خیال میں یہ بات آ چکی ہے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نسبت سعودیہ کے ساتھ تعاون کم کرے گی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔